السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ حضرات کو خوش رکھیں۔ کل ہم نے جہاں تک سورہ مطففین کا ترجمہ کیا، آج اس سے انشاءاللہ العزیز آگے ترجمہ کریں گے اگلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے آپس میں اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے دل لگی کرتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جس وقت وہ دیکھتے تھے ان کو تو کہتے تھے بے شک یہ البتہ گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور حالانکہ نہیں بھیجے گئے ان پر نگران۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھیں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، تحقیق بدلہ دیا جائے گا کافروں کو اس کا جو وہ کرتے تھے۔ اس سے پہلے برے لوگوں کے انجام کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں جن کا ترجمہ کل بھی ہوا اور آج بھی، آج والی آیات کے اندر مجرموں کا ذکر بھی ہے۔ کل والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں، نیکوں کے انجام کا ذکر ہے۔ جان نکالنے والے فرشتے مقرر ہیں جو جان نکالتے ہیں۔ جب کسی نیک آدمی کی جان نکالی جاتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور وہ روح ساتویں آسمان پر جو جگہ ہے علیجین، اس کے اندر وہ روح رکھ دی جاتی ہے۔ جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس روح کا تعلق انسان کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، جس سے اس کو جنت کی راحتیں اس کے ایمان کی وجہ سے جو پہنچنی ہوتی ہیں قبر میں، وہ پہنچتی رہتی ہیں۔ اور جب کسی کافر کی روح نکالی جاتی ہے، روح نکالنے والے فرشتے روح نکالتے ہیں، تو وہ اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو لا تفتح لهم ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، تو پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر ساتوں زمینوں کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ وہاں جو مقام ہے برے لوگوں کی روحوں کا، اس میں جا کر سجین میں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ تو قبر کے اندر جو اس کو تشویش ناک عذاب دیا جائے، جو اس کے اوپر سختی کی جائے، تاکہ اس کو محسوس ہو
اس لیے اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلا، پکی بات ہے کہ ابرار لفی علیین، کہ بے شک نیک لوگوں کا جو دفتر ہے، نیک لوگوں کی روحوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ علیین میں ہے۔ پھر آگے خود فرمایا اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا کتاب مرقوم، لکھا ہوا ہے، اس میں نیک لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ وہ ایسا رجسٹر ہے، وہ ایسا رجسٹر ہے، ایسا مرقوم ہے، ایسی چیز ہے جس کے اندر نیک لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس میں مقرب بندے۔ ارواح کا اجسام کے ساتھ تعلق، فرمایا میں نے عرض کیا اگرچہ نیک لوگوں کی ارواح کا مقام علیین ہے اور بد لوگوں کی ارواح کا مقام سجین ہے، لیکن اس کے باوجود قبر میں مردے کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت مرنے کے بعد کھلے گی۔ اس وقت ہم اس کی حقیقت اور کیفیت نہیں سمجھ سکتے، مگر احادیث متواترہ سے ثابت ہے یہ بات، اور امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ قبر میں جو بدن ہے اس کے ساتھ روح کا اتنا تعلق ہے کہ جس سے جسم میں ایک قسم کی حیات ہوتی ہے، جس سے وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب انسان دیتا ہے۔ نیک آدمی ہو تو اس کے لیے قبر میں راحتیں اور آسانیاں ہوتی ہیں، اور اگر برا آدمی ہے تو اس کے لیے سختیاں ہوتی ہیں اور تکالیف ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یہ سوال اور جواب روح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے، جزا سزا بھی روح اور جسم دونوں کو ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ اس میں کسی قسم کی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ صرف جناب روح سے ہوتا ہے وہ غلط کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جسم سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جسد مثالی سے ہوتا ہے، مثالی صورت سے ہوتا ہے، مثالی جسم سے ہوتا ہے، وہ بھی غلط۔ اسی دنیا والے بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور اسی بدن کو روح کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حیات اور زندگی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، ان کے جسم بھی نعمتوں میں ہوتے ہیں اور ان کی روح بھی نعمتوں میں ہوتی ہے۔ علی الارائک ینظرون، وہ آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ اے مخاطب تو پہچانے گا، دیکھے گا، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی کو دیکھے گا، نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے۔ آج بھی خوشحال آدمی کے چہرے پر آثار نمایاں ہوتے ہیں کہ یہ بندہ خوش ہے، اور پریشان حال جو انسان ہو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ بہت آدمی پریشان ہے۔ جنت کی شراب کا ذکر آیا، یسقون من رحیق مختوم، رحیق کا معنی ہے خالص شراب، اور مختوم کا معنی ہے مہر لگی ہوئی، پلائے جائیں گے خالص شراب مہر لگی ہوئی۔ جنتی لوگوں کو ایسی شراب پلائی جائے گی جو جنت کی ہوگی، اس میں دنیا والی شراب کا تصور نہ کیا جائے، وہ جنتی شراب ہوگی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں سرگردانی ہوگی، نہ پیٹ مروڑ، اور نہ اس کی وجہ سے وہ بدمست ہوں گے، جیسے دیوانے اور پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ شرابی لوگ جانتے ہیں کہ پینے کے بعد سر درد ہوتا ہے یا نہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے یا نہیں، بد حواس ہونا تو سارے جانتے ہیں۔ آخرت کی شراب کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اگر جنت میں داخل ہو گیا تو جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا عرصہ پی لے گا، 10 سال 20 سال 30 40 50 سال پی لے گا، اور جنت کی زندگی کا تو حساب ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب طہور سے محروم ہو گیا۔ اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی، زنا شراب میں روز بروز اضافہ ہوگا، کیونکہ نیک لوگ کم رہ جائیں گے، مغلوب ہوں گے، غنڈے اور بدماشوں چوروں اور ڈاکوؤں کا غلبہ ہوگا، حکومت میں بھی یہی لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ آج کستوری سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر، قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر اگلے سبق میں آئے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔